آج کے لیے ہمارے لیے یہ بڑا اہم پیغام اور میسج ہے کہ ہم یہاں سے ایک پیغام اور میسج لے کر جائیں کہ ہم ختم قرآن کی محفل میں شریک ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی قرآن کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق گزارنی ہے، اور قرآن کا دستور بھی یہی ہے کہ نشے سے بچا جائے۔ یہ تو صرف ایک برائی ہے جس کی اتنی برائیاں سید مومن اکبر بابو صاحب قبلہ نے بیان کی ہیں۔ اسی طریقے پر معاشرے میں پھیلی ہوئی جتنی برائیاں ہیں، اگر ان سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خود کی زندگی دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائے گی۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ صرف ایک ہی نسخہ ہے، زیادہ دوائی نہیں لینی ہے، ایک ہی نسخہ ہے قرآن مقدس، اس کو اپنا کر رکھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں قرآن سے تعلق ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آج قرآن سمجھنے والے تو بہت دور کی باتیں، پڑھنے والے بھی گنے چنے افراد گنے جا سکتے ہیں، اور ایسے پرخطر ماحول میں پورا قرآن مقدس یاد کر کے سنانا یقیناً اللہ رب العزت کے بڑے رحم اور کرم کی بات ہے اور ایک ہمت والا کام ہے۔ اور جب کوئی فرد یہ کام کرتا ہے اور ہر سال مصلی پر کھڑے رہ کر ایسے ہی پڑھ لینا تو بڑی عام بات ہوتی ہے، یہ نمازیوں کے درمیان اور اتنی ساری بھیڑ کے درمیان اور اتنے افراد کے درمیان جس میں ہر کوئی رہتا ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاری ہے، کوئی فقیہ ہے، تو کوئی اپنے مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، کوئی صدر المدرسین ہے، لیکن حافظ صاحب بالکل جوان مردی کے ساتھ قرآن مقدس سناتے ہیں، اور ہر کوئی جو ایسا کرتا ہے تو معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی ہمت افزائی کی جائے، ان کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت کیا جائے، ان کی گل پوشی کی جائے، ان کا سمان کیا جائے۔ اور حدیث رسول بھی ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہمارے معاشرے کے جو بچے قرآن پڑھنے سے دور چلتے جا رہے ہیں انہیں اس جانب راغب کرنے کے لیے ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حافظ صاحبان کی گل پوشی کی جائے گی اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ختم قرآن کرنے والے کی گل پوشی اور اس کی دست بوسی صرف خاکی مخلوق نہیں کرتی ہے بلکہ نوری مخلوق بھی کرتی ہے، یعنی صرف انسان نہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہیں تو آپ کے حوالے وہ روایت پیش کر دوں، الحبائق فی اخبار الملائک، امام جلال الملت والدین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے منقول ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن مقدس کا ختم کرتا ہے، کرامن کاتبین اس کی دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ لیتے ہیں۔ کرامن کاتبین جو فرشتے لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے پر مامور ہیں، انہیں بھی جوش آ جاتا ہے اور انہیں بھی یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ وہ ملائکہ بھی ختم قرآن کرنے والے کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔